علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یہ بھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دیکھا تو زلیخا دل و جان سے فدا ہو گئی، اور جو ہوا وہ سب جانتے ہیں، اس کے طرف نہیں جاتے، پر زلیخا جب فدا ہو گئی تو عورتوں نے تانا دیا زلیخا تجھے ملا بھی تو غلام ملا ہے؟ مصر میں اتنے امیر لوگ تھے، بادشاہ تھے، وزیر تھے، تمام اتنے پیسے والے لوگ تھے، تجھے ایک غلام مل گیا۔ تو زلیخا کو یہ بات بڑی عجیب لگی، تو زلیخا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب روز تانے دیتی وہ امیر گھرانے کی عورتیں۔ ایک دن زلیخا نے دعوت کا انتظام کیا اور سب کے دسترخوان لگا دیے الگ الگ، سب کے دسترخوان الگ الگ ہے، سب کے ہاتھ میں زلیخا نے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو دے دیا، اور چاقو دینے کے بعد کہا جس ٹائم میں کہوں اس ٹائم تمہیں کاٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا میری ایک بات مان لو تو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات ماننے میں خدا کی نافرمانی نہیں ہوئی تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم ایک بار بغیر نقاب کے یہاں سے نکل جاؤ۔ عورتیں یہ مجھے تانا دیتی ہیں ایک بار بغیر نقاب کے نکل جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بس یوسف علیہ السلام کا وہاں سے قریب آنا، دروازے پہ جیسی قدم آئے نا آپ کے قدم مبارک، حضرت زلیخا نے کہا پھل کاٹو، اتنا کہنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا نقاب ہٹنا تھا، عورتوں کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ جم گئی، اور جمی تو پتھر بن گئی آنکھیں، دیکھتی رہ گئی، پھل کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نکلتے جا رہے ہیں، عورتیں دیکھتی جا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب نکل گئے تو حضرت زلیخا نے کہا مجھے تانا دینے والیو اپنے حال تو دیکھو، اپنے دامنوں پہ دیکھو، میرے دامن پہ داغ اور میرے دامن پہ الزام لگانے والیو اپنے دامن دیکھو، تمہارے دامن خون سے تر ہو گئے۔ جب سب نے دیکھے اپنے دامن تو خون سے تر۔ یہ کیا ہوا؟ کہ تم سے پھل کاٹنے کو کہا یا تم سے انگلیاں کاٹنے کو کہا؟ تو تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کے کہا زلیخا سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اتنا سونا اتنا پیارا آج تک دیکھا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ آسمان کی مخلوق ہے۔ حضرت زلیخا نے کہا بس یہی تو میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی، یہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور میرے نبی کا حسن کا عالم تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب معراج کی رات میں جبرائیل سے رب نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، تو جبرائیل جب چلنے لگے تو جنت سے مشعل لے کے آئے، مشعل اٹھا کے لائے روشنی کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اس کا کیا کرو گے؟ کہ پروردگار اندھیری رات ہے، تیرے محبوب کو لے کے آئیں گے تو اندھیرے میں لے کے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 پردے ڈالے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنے پردوں کے پیچھے تھا؟ ایک پردے کے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا دیا ہے، ان میں سے صرف ایک پردہ اٹھا دینا زمین سے آسمان تک کائنات روشن۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ہے ہمارا، اور ہو بھی کیوں نہ۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف سے جنگل کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ایک قافلہ ہے اور وہ مسافر ہے، وہاں مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کے جا رہے تو آپ کو ایک اونٹ بڑا پسند آیا۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا اس اونٹ کو بیچو گے؟ قافلے والے تمام اکٹھے، جیسے ہم بیٹھے ایسے سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے دیکھا نا تو دیکھتے رہ گئے، میرے آقا کو بولتے دیکھا تو وہ دیکھتے رہ گئے، میرے آقا کا مسکرانا دیکھا تو وہ دیکھتے رہ گئے۔ انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، حسن تھا میرے آقا کا، دیوانے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اونٹ بیچو گے؟ زبان سے کچھ نہیں کہتے، اشارے سے کہا بیچ دیں گے۔ کتنے کا بیچو گے؟ کہا اتنے کا بیچ دیں گے۔
میرے آقا نے فرمایا میرے پاس بھی میں پیسے لے کے نہیں آیا، ادھار لے کے جا رہا ہوں، بعد میں پیسے بھجوا دوں گا۔ بولے کوئی بات نہیں، چلے گا۔ میرے آقا جب اونٹ لے کے چلے گئے تب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو اس کو جانتا ہے جو اونٹ لے کے چلا گیا؟ تو اس کو پہچانتا ہے جو اونٹ لے کے چلا گیا؟ کہا میں تو نہیں جانتا، میں تو ارے تب احساس ہوا۔ ایک نے کہا یار اس کے بولنے کا انداز تو بڑا پیارا، جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا اس کے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، مسکراتا تو ایسا لگتا تھا اس کے دانت مبارک کے بیچ سے نور نکل رہا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز اتنا پیارا تھا، من کرتا تھا اس کا سونا چہرہ دیکھتے جاؤ۔ سب نے کہا یار اتنا خوبصورت تھا، وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے اونٹ مار کے لے گیا، اونٹ ہڑ کے لے گیا۔ اتنا کہا نا تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی، وہ پردہ جو خیمہ تھا نا، وہ جو قافلہ تھا نا، قافلے کے امیر کا خیمہ تھا جو سردار تھا، تو سردار کی بیوی بھی پیچھے پردے کے سن رہی تھی۔ اس نے کہا خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ اونٹ ہڑ کے لے گیا، اگر اس نے قیمت نہیں دی تو اس اونٹ کی قیمت میں دوں گی۔ تو سب نے کہا اچھا وہ تمہارا رشتہ دار تھا کیا؟ کہا نہیں، میں بھی نہیں جانتی وہ کون تھا۔ کہا پھر تم اس کے بدلے کی قیمت کیوں دو گی؟ تو سردار کی بیوی کا جملہ سنو، اس نے کہا کہ جب تم اس سے بات کر رہے تھے نا تو میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کی گفتگو کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے مسکرانے کا انداز، میں سمجھ گئی اللہ کی قسم جس کا اتنا پیارا چہرہ ہو اور اتنے بولنے کا انداز اتنا میٹھا ہو، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اگر قیمت نہیں دے گا تو میں قیمت دوں گی۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کھجوریں کشت میں لے کے پہنچ جاتے ہیں، ایک برتن میں لے کے، اور کہا تم ہی وہ لوگ ہو جس سے ہمارے آقا نے کھجوریں خریدی ہیں؟ تو سب نے کہا بھائی تم کون ہو؟ کہا میرے آقا بھی اونٹ لے کے گئے تھے نا تو انہوں نے آپ کے کھانے کے لیے کھجوریں بھیجی، تم ہی ہو وہ جس سے میرے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا ہم ہی ہیں۔ کہا وہ کون ہیں؟ کہا وہ ہمارے آقا اللہ کے نبی ہیں۔ کہا انہوں نے صرف اونٹ نہیں خریدا بلکہ ہمارے لشکر کا ایک بچہ خرید لیا۔ چلو ہمیں لے کے چلو اپنے مدینے والے آقا کے پاس۔ سب لوگ میرے آقا کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خرید لیا ہے، اب آپ ہاتھ بڑھائیں اور ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اتنے لوگ ایک وقت میں کبھی مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے تمہارے نبی کو رب نے وہ حسن عطا فرمایا ہے جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا میرے مصطفیٰ کو دیوانہ ہو جاتا۔ حسن کیا تھا میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان۔ میرے آقا